علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ کمانے کا ہی اللہ نے حکم دیا ہے اور پاکیزہ کھانے کا ہی رب العزت نے حکم دیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ انسان کو بندہ مسلمان ہونے کے ناطے رب العزت نے حکم دیا ہے کہ وہ حلال کمائے اور حلال ہی کھائے، حلال ہی پاک ہے، وہی پاکیزہ ہے، وہی طیب ہے، اور حرام کی طرف وہ منہ نہ مارے، حرام کی طرف نہ جائے، کیونکہ حرام گند ہے، نجس ہے، پلیدگی ہے، اس سے بچے اور اس سے اجتناب کرے۔ حلال کمانے کا اور حلال کھانے کا یہ حکم اتنا اہم ترین حکم ہے کہ رب العزت نے قرآن کریم میں خطاب فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی غیر مسلم ہے،
کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی بدھ مت ہے، کوئی ہندو مت ہے، جس مردی گروہ سے کوئی تعلق رکھتا ہے، فطری تقاضوں کے مطابق اور اصولوں کے مطابق تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم وہ کھاؤ جو رب العزت نے حلال کیا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، کھاؤ جو رب العزت نے حلال کیا ہے، وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے چل کے حرام کی طرف نہ جاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ پھر رب العزت نے اس حکم میں تھوڑا سا اختصار فرمایا اور اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب فرمایا۔ پہلے حکم ساری دنیا کائنات کے لوگوں کے لیے تھا، پھر میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جنہوں نے رب العزت کو اپنا رب مانا ہے اور آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور اپنا رسول ماننا ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کمائیں تو حلال کمائیں اور پاکیزہ کمائیں، وہ کھائیں تو حلال کھائیں اور صاف ستھرا اور پاکیزہ کھائیں۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، حلال کما کے، حلال کھا کے، طاہر اور طیب اور پاکیزہ کھا کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ رب العزت نے بڑی ساری چیزیں جو حلال بھی ہیں، طیب بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، وہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ پھر رب العزت نے یہی حکم پہلے پیغمبروں کو بھی دیا تھا، حالانکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر وہ حرام کی طرف جائے۔ نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پیغمبر حرام کام کرے۔ نعوذ باللہ، کوئی شراب، کوئی جوا، کوئی قمار باختن، کوئی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن پھر بھی رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو بھی خطاب کر کے یہی فرمایا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، اے میرے حضرت ابراہیم، اے اسماعیل، اے عیسیٰ، اے موسیٰ علیہم السلام، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کمانا اور پاکیزہ ہی کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مخاطب کر کے امتوں کو نصیحت کر دی ہے کہ ہم نے یہ حکم اپنے نبیوں کو بھی دیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، اللہ پاک ہے، رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال سے ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ حلال مال سے جو بندہ خرچ کرتا ہے اللہ وہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے کوئی مسجدیں بنا دے، کوئی مدرسے بنا دے، جوے کی کمائی سے، شراب کی کمائی سے، ظلم اور زیادتی کی کمائی سے کوئی جتنا مرضی خرچ کر لے، میرے نبی نے فرمایا وہ کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ لا يقبل اللہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب العزت جس طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتے، اسی طرح حرام مال سے اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ کیوں جی بتلاؤ، وضو کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اسی طرح حرام مال سے، حرام کمائی سے، جوے کی کمائی سے جا حج کر لے، جا کے
عمرے کر لے جا کے، جتنی مردی مسجدیں بنا دے، مدرسے بنا دے، میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی ہے، رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، رب العزت نے شراب اور جوا، گناہ تو بڑے، حرام اشیاء تو بڑی جو رب العزت نے حرام کر دی، لیکن آج کے خطبے میں میں ان دو باتوں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا جو میرے معاشرے میں، میرے ماحول میں ایک سم قاتل کی طرح، ایک زہر کی طرح میری امت کے جوانوں میں، میری امت کے بوڑھوں میں اور حتیٰ کہ بچوں میں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یہ نشہ اور یہ جوا سرایت کرتا جا رہا ہے۔ دوستو، لمحہ فکریہ ہے، آؤ مل کر کے سوچیں، اس شراب کا اور اس جوے کا کوئی حل سوچیں، ان کے دوستو رکاوٹیں کھڑی کریں، ان کے نزدیک بند باندھے جائیں تاکہ امت کے مردوں کو، امت کے جوانوں کو، امت کے بچوں کو اس شراب اور نشے کی بیماری سے بچایا جا سکے اور جوے کی لعنت سے ان کو بچایا جا سکے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، اب بھائی نجھے گا ذرا جا کے ذرا بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، فرمایا حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، ہر کسی کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہے، ہر کسی کو پتہ ہے حرام کیا ہے۔ کسی کو بتاؤ او بھائی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، وہ آگے سے جواب دیتا ہے تیرے تو بوتا مینوں پتہ ہے، تیرے دسن دی ضرورت کوئی نہیں ہے، مینوں پتہ ہے۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام وبینہما امور مشتبہات، اس حلال و حرام کے درمیان کوئی شک شبے والی چیزیں ہیں، کوئی مشکوک چیزیں ہیں، کوئی مشتبہات ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ تم نے حرام سے بھی بچنا ہے اور شک شبے والی چیزوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ جو بندہ مشکوک چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں واقع ہو گیا، مشکوک چیزوں میں، مشتبہات میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تجھے شک میں ڈالتی ہیں۔ شک شبے والی چیزوں سے بھی بچنا لازم ہے۔ جب شک والی چیزوں کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے تو پھر حرام چیزوں کو چھوڑنا کیا ضروری نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نبی کا کلمہ پڑھنے والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا رجس من عمل الشیطان، اللہ رب العزت نے فرمایا رجس، یہ گند ہے، من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بچو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں بچو گے، شراب جوئے میں پڑو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ انما یرید الشیطان، اس شراب اور جوئے کے ذریعے چاہتا ہے شیطان ان یوقع بینکم العداوہ، وہ تمہارے درمیان عداوت، بغض، نفرت، دشمنی پیدا کر دے۔ جرا جت گیا وہ تے جناب خوشیاں منا رہا ہے، جوا تے جرا ہار گیا وہ جمن والن رو رہا ہے، وہ وس نہیں چلن دیا کہ میں انہوں انجی مار دیا کہ جن کو جوا ہریا ہے۔ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوہ، وہ تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، والبغضاء،
اور دشمنی اور نفرت پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، جوے اور شراب کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، جوے اور شراب کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے روکتا ہے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ اتنے رب العزت نے نقصان گنوا دیے، اللہ تعالیٰ نے اتنے نقصان گنوا دیے، پھر میرے رب نے فرمایا اتنے نقصانات کے باوجود فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوچھتے ہیں آپ سے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے جوے اور شراب کے متعلق، اے میرے نبی ان سے کہہ دے قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں، یہ تو کبیرہ جرم ہے، بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچ جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَقُونَ، میرے اللہ نے فرمایا تم باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟ جوا اور شراب دوستو معاشرے کی تباہی ہے، معاشرے کی بربادی ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے، ایک گھونٹ لگاتا ہے، 40 دن اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا، 40 دن اس بدبخت انسان کی نماز ہی قبول نہیں۔ اور شراب کے متعلقات 10 افراد پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب تھمانے والا، اس کا جام پکڑنے والا، اس کو بیچنے والا، اس کو خریدنے والا، اس کو ٹرانسفر کرنے والا، کسی نہ کسی ذریعے سے جو شراب کے کام میں، شراب کو پینے میں، پلانے میں، بیچنے میں، خریدنے میں، اٹھانے میں، لانے میں ملوث ہے، میرے نبی نے فرمایا اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے چھوڑتا نہیں شراب کو، عادی شرابی بن گیا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اسارۃ اہل النار، جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گی، جو ریشہ نکلے گا، جو خون نکلے گا، جو کچلو نکلے گا، اللہ اس شرابی کو پلائے گا۔ چکھ لے مزہ دنیا میں شراب پینے کا، چکھ لے مزہ دنیا میں رب العزت کی احکام کی نافرمانی کرنے کا، چکھ لے مزہ رب العزت کی بغاوتیں کرنے کا، چکھ لے مزہ اللہ کی حدوں کو توڑنے کا۔ فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ نکلے گا رب العزت اس شرابی کو پلائے گا۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عادی شرابی ہے قیامت کا دن ہوگا رب العزت نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ہی اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ شراب پینا کوئی معمولی جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ اور شراب صرف انگور کی اور کھجور کی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تشریف فرما دی ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ چاہے پینے والی ہے وہ چاہے کھانے والی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حرام ہے۔ ماسکرہ کثیرو، شراب یہ صرف جو انگوروں کی ہے اور کھجوروں کی یہی شراب نہیں، افیون بھی حرام ہے، چرس بھی حرام ہے، جو چیز نشہ پیدا کرتی ہے جس سے انسان کی عقل بہک جاتی ہے، انسان پاگل بن جاتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔
ماسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. شراب کی دوستو، نشے کی، نشے تماشوں کی جتنی بھی صورتیں میرے معاشرے میں رائج ہیں یہ ساری شریعت نے حرام کر دی ہے. اس کو نام تم جو مرضی دے دو، اس کے نام تم جو مرضی رکھ لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لفظی بات ارشاد فرما کر کے ان کو حرام کر دیا ہے. اللہ کی قسم ترس آتا ہے ان جوانوں پہ. 14-15 سال کے جوان، 14-15 سال کے جوان جو ابھی جوانی کی دہلیز کو بھی نہیں پہنچے، جنہوں نے جوانی کی بہاریں بھی ابھی صحیح معنوں میں نہیں لوٹی، جنہوں نے جوانی کے مزے بھی نہیں لوٹے، وہ پورے نشئی بن چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ شاید کہ باتیں میری آج کے جمعہ المبارک میں تمہیں سخت اور کرخت لگیں، لیکن دوستو رب کی قسم ہے میری بات حقیقت کے خلاف نہیں ہوگی. اور 14-15 سال کے نوجوان، ان کو کس نے منع کرنا ہے؟ ان کو کس نے روکنا ہے؟ ان کو کس نے باز کرنا ہے؟ کیا کوئی گوارا کرتا ہے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا بچہ نشئی بنے؟ تو پھر منع اس کو کس نے کرنا ہے؟ یہ کچے سگٹوں سے کام شروع ہوتے ہوتے پکے سگٹوں پہ، اور پھر نشے پہ، اور پھر حضرات بڑے نشے، حتیٰ کہ والدین کے کنٹرول سے بھی باہر. ان کی مجلسیں اچھی نہیں ہوتی، جن کی مجلسیں اچھی نہیں ہوتی ان کے نتیجے پھر یہی ہوتے ہیں. ماسکر کثیر فقلیل حرام. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی مقدار بھی لینے سے، جس کی زیادہ مقدار لینے سے نشہ ہوتا ہے، اس چیز کی تھوڑی مقدار لینا بھی حرام ہے. یہ کوئی پکیزہ چیز ہے؟ یہ سگریٹ، یہ تمباکو کوئی پکیزہ چیز نہیں. دوستو ناراض نہ ہونا میرے ساتھ. میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. رب العزت نے تمہیں پاک کھانے کا، پکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے. اللہ پاک ہے، رب العزت نے پاک کمانے کا حکم دیا ہے اور پکیزہ چیز ہی کھانے کا حکم دیا ہے. میں نے ایک دو ساتھیوں سے پوچھا، دیہات سے ہمارے کوئی دوست آتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. میں نے کہا یار سنیا ہے کہ جیڑی جگہ تے تمباکو دی فصل بیجی ہوندی ہے نا، تمباکو دی فصل، اوتھے کتا بھی نہیں وڑدا، اور بدبو دی وجہ تو گدھا بھی اس فصل چ نہیں وڑدا. وہ کہندے نہیں اینجی گل ہے، بالکل اسی طرح ہی گل ہے. اللہ کے بندو، کہ جس تمباکو کو جانور بھی پسند نہ کریں اور تم اس کو کیوں پسند کرتے ہو؟ نکال دو اپنی جیبوں سے، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے، رب العزت کو جواب دینا ہے. ان سگٹوں کی ڈبیوں کو جلا ڈالو. حتیٰ کہ سگریٹ کی ڈبی دا بھی لکھیا ہے، نہیں لکھیا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر. چلو میری بات نہ مانو اور میری بات پہ یقین نہ آئے تو سگریٹ کی ڈبی پہ جو لکھا اسی پہ یقین کر لو. یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ، یہ ایمان کے لیے بھی نقصان دہ، یہ جان کے لیے بھی نقصان دہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا پیاز کھا کر کے، لہسن کھا کر کے رب کے گھر میں نہ آؤ، مسجدوں میں نہ آؤ. اللہ کے نبی جی کیا وجہ ہے؟ فرمایا پیاز کی بدبو ہوتی ہے، لہسن کی بدبو ہوتی ہے. باقی نمازیوں کو بھی پریشان کرو گے. اور پیاز حالانکہ حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، لیکن باقی نمازی پریشان ہوتے ہیں. تو کیا سگریٹ پی کے آنا اور سگریٹ کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو ڈسٹرب کرنا یہ جائز ہے؟ ان چیزوں سے دوستو اپنے آپ کو روکنا. لوگ کہتے ہیں جی عادت ہے، عادت چھوٹتی نہیں، چھوٹتی ہے. اللہ اس کے رسول کے حکم کو مقدم کرو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو آگے کرو، پھر دیکھنا یہ عادتیں چھوٹتی ہیں کہ نہیں چھوٹتی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے ان بری عادتوں کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ وہ اللہ رسول کے ارادوں پہ، اللہ رسول کے فیصلوں پہ راضی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ وہ راضی ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
نشے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، شراب کی شکل میں، دوست و افیون کی شکل میں، چرس کی شکل میں، آئس کی شکل میں، یا سیرپ، ایسے سیرپ جو دکانوں سے ملتے ہیں، جن کو کتنے نشہ آور لوگ حضرات، نشئی حضرات استعمال کرتے، یہ ساری چیزیں شریعت نے حرام کر دی ہیں۔ رجس من عمل الشیطان، یہ گند بھی ہے، شیطانی عمل بھی ہے۔ نہ ان کو بیچنا جائز ہے، نہ ان کو خریدنا جائز ہے، نہ ان کو استعمال کرنا جائز ہے، نہ دوستو ان کی قیمت کھانا جائز ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، قرآن کہتے ہیں بچ جاؤ اس سے، فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام کا بیٹا ابن آدم لا تزول قدما، اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا حتیٰ کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جی 5 سوالوں کے جواب کون سے، سوال کون سے ہیں؟ فرمایا عن عمرہ فیما افنا، عمر کے متعلق سوال کہ بتلا بابا جی عمر کہاں پہ گزاری، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق سوال کہ جوانی کہاں پہ گزاری۔ اللہ نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے، جوان بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، تیری جوانی کہاں پہ گزری؟ اللہ کی عبادت میں یا حضرات شیطانی کاموں میں، رحمان کی بغاوت میں؟ بتلا بندے تیری جوانی کہاں پہ گزری؟ بتلاؤ، جب عمر کے بارے میں پوچھا جائے کیا عمر میں جوانی نہیں آتی؟ عمر میں جوانی آتی ہے، لیکن جوانی کا متعلق الگ سوال ہوگا۔ بابا سعدی رحمہ اللہ نے کہا تھا، اس نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کی عمر میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور جوانوں، میری امت کے، میری ملت کے، میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانیوں کی سمت کو صحیح کرو، مسجدوں میں آؤ، ترجمہ کلاسوں میں آؤ، قرآن کلاسوں میں آؤ، اللہ کے دین کو سہارا دو، رب العزت کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کو ہاتھوں میں پکڑو، قرآن کی تبلیغ کو عام کرو، یہ تمہارے کام ہے۔ تم کس ڈگر پہ چل نکلے ہو؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، 2 سوال۔ تیسرے نمبر پر میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کمایا کہاں سے؟ مال کمایا کہاں سے؟ بابا جی مال کمایا کہاں سے؟ ذرائع کیا تھے؟ کیا حلال ذریعہ تھا یا حرام ذریعہ تھا؟ کیا شراب کی کمائی تھی یا جوے کی کمائی تھی؟ مجھے بتلاؤ بھائیو، جس بندے نے اپنی زندگی میں جوا کھیلا ہے، جس نے اپنی زندگی میں شراب نوشیاں کی ہیں اور اسی کی کمائی وہ کھاتا رہا، یہی کچھ وہ کرتا رہا، رب العزت نے روز قیامت پوچھ لیا کہ بتلا دنیا میں کیا کرتا رہا، مال کہاں سے کمایا؟ تو کی جواب دے گا میں میچا دے شرطہ لانا سا، میچ کی بولز پہ شرط لگاتا تھا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، یہی موبائل پکڑ کر سکرین ہاتھ میں لے کر کے بال پہ میں شرطیں لگاتا تھا، یہ میرا کام تھا۔ کیا یہ جواب دے گا؟ یا وہ جواب دے گا کہ گھر دے وچ کھڈا رکھیا سی وڈا سارا تے کبوتراں دی بازی کروائی دی سی، کبوتروں کی بازی ہوتی تھی، اس میں ہار جیت ہوتی تھی، پھر اس میں انعامات ملتے تھے، کسی کو موٹر سائیکل ملتی تھی، کسی کو فریج ملتی تھی، کسی کو کار ملتی تھی، یہ جواب دو گے؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العزت روز قیامت سوال کریں گے اور مال کمایا کہاں سے؟ کیا یہ جواب دو گے کہ ککڑیاں لڑانا سا، ککڑوں کی جناب شرطیں لگواتا تھا؟ یہ جواب ہوگا۔ اگر یہ جواب ہوا تو پھر حساب کیا ہوگا، پھر کیا معاملات ہوں گے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوے کی بھی ساری صورتوں کو حرام کر دیا ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا من قال تعال اقامر کا فلیتصدق، جو اپنے بھائی سے کہتے ہیں آج جوا کھیلیں، آج شرط لگائیں، حالے انہیں شرط لائی نہیں،
حالانکہ صرف انہیں اتنا ہی کیا کہ آج جوا کھیلیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ، وہ صدقہ کرے۔ تیرا یہ جملہ ہی اتنا گنونا ہے، تیرا یہ جملہ ہی اتنا برا ہے کہ اس برے جملے کے نکلنے کی وجہ سے تو صدقہ کر، تب تیری معافی ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ، میرے اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور ان دو ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، زمین پہ چلنے والے جانور، حتیٰ کہ 2 ٹانگوں والے، 4 ٹانگوں والے، فرمایا اڑنے والے پرندے اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں، الا علی اللہ رزقها، ان سب کا رزق میرے اللہ کے ذمے ہے۔ ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم ہمیں کما کے کھلاؤ، بلکہ ہم تمہیں کہتے ہیں تم عبادت کرو، جائز اسباب اختیار کرو، ہم آسمان سے تمہارے رزق کا بندوبست کریں گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمان پہ ہے، تمہارا رزق آسمان پہ ہے، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے وہ رزق تمہیں مل کے رہے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق کو زیادہ کرتا ہے، اللہ رزق کو کم کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، رزق کے خزانے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ جب رزق کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں، پھر جوے کے ساتھ کمائی کرنا کیا مقصد ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھ تک یہ پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی جی فرمایا ہم نے جس بندے کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا ہے نا، اونی دیر تک انہوں موت نہیں آنی جنی دیر تک وہ رزق پورا نہیں ہونا۔ تو جوے کے ذریعے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، آخرت کو برباد کر رہے ہو، آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ جوے کی جتنی بھی شکلیں ہیں شریعت نے حرام کر دی ہیں، حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، محترم جناب حضرت حافظ عبدالسلام بن محمد مرید کے والے، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ انشورنس پالیسی، بیمہ پالیسی، یہ بھی سود ہے اور یہ بھی جوے کی شکل ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ آدھا جوا ہے، انشورنس ایدہ جوا ہے، پکا جوا ہے، لکی کمیٹیاں جوا ہے، لکی کمیٹیاں جوا ہے، انشورنس پالیسی جوا ہے، بیمہ پالیسی جوا ہے۔ بڑے بڑے مہذب لوگ حضرات نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے بیمے کروائے ہوئے، دوستو جوے کی صورت ہے، تفصیل اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ بعد میں پوچھ سکتا ہے۔ میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور آپ کو بتلا دوں، یہ تو ارد گرد نا، یہ ارد گرد ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے نے اور لوگاں نوں بیمہ پالیسی دے بڑے فوائد دستے نے، انشورنس پالیسی دے نا بڑے فوائد دستے نے۔ اور جناب وہ ڈاکٹر صاحب علم سے یاری، ان کا جو کام ہے وہ اپنا کام کریں، ان کی خدمت میں گزارش ہے، جو آپ کا کام ہے پڑیاں بنانا، دوائیاں بنانا، وہ کام کریں، تم مفتی نہ بنو۔ انشورنس پالیسی حرام ہے، بیمہ پالیسی حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس ڈاکٹر کے بہکاوے میں آتا ہے، اس نے 1-2 مولوی بھی رکھا ہوا ہے کہ جس مولوی کی ویڈیو دکھلا دیتا ہے، کہتا ہے جی یہ اہل حدیث مولوی ہے، وہ مولوی اہل حدیث نہیں ہے۔ اس طرح کے ملا ملوانے آپ کو مل جائیں گے جو جوے کی حلت کے فتوے دیں گے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس ڈاکٹر کے بہکاوے میں آئے، وہ ڈاکٹر تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے کہ بیمہ پالیسی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، سود مند ہے، تمہارے بچوں کے لیے یہ سٹیٹ لائف ہے، بہترین ذریعہ ہے، بچے بھوکے نہیں مریں گے، وہ ڈاکٹر تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے۔ دوستو بیمہ کروانے سے پہلے ایک دفعہ ہم سے ضرور پوچھ لینا، یا کسی پختہ عالم سے پوچھ لینا،
یا کسی محقق عالم دین سے پوچھ لینا، یہ جوے کی صورت ہے، جوے کی صورت ہے۔ جوے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جوے کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام کیا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے، سعودیہ کی عالم علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کوئی بندہ جڑا نا شرط نہیں لاندا ویسے ہے جڑے تاش تے پتے نے یا لڈو یا کیرم ہے یا گیٹیاں والیاں جنیاں بھی چیزاں نے، سنوکر ہے، بلیئرڈ ہے، شرط نہیں لگاتا، ویسے کھیلتا ہے، لیکن اس میں ہار جیت ہوتی ہے۔ جو ہارتا ہے وہ پیسے بڑھتا ہے، جو جیتتا ہے اس پہ پیسے کوئی نہیں پڑتے۔ کیا یہ جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ اگر شرط لگائی جائے پھر تو بالاولیٰ حرام ہے۔ ان جوانوں کو کس نے روکنا ہے؟ ان بچوں کو کس نے روکنا ہے؟ ان جوانوں کو دوستوں کس نے روکنا ہے؟ ہاں تمہیں نظر آئے گا کہ جوا باز دوستو اس کے 4 دن تو وارے نیارے ہوں گے، جوا باز 4 دن تو ہواؤں میں اڑتا ہوا تمہیں نظر آئے گا، لیکن اس کا منطقی انجام اچھا نہیں ہے۔ کدی کسی نے دیکھا ہے کہ جواریا سکون دے نال مریا ہے؟ منطقی انجام اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 40 روپوں کا 40 درہموں کا سوٹ پہنتا ہے، ان 40 درہموں میں سے ایک درہم حرام کا ہے، جوے کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سارا ہی حرام کا ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، یہودیوں کی صفت بیان کی ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے، اکالون للسحت، بہت زیادہ حرام کھانے والے۔ اور یہ تو یہودیوں کا کام تھا۔ مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے یہ کام کیوں شروع کر دیے؟ تم نے ان چیزوں کو اپنانا کیوں شروع کر دیا؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی کی حیا نہیں؟ کیا تمہیں اللہ رب العزت کی حیا نہیں؟ کیا تمہیں اسلام کی طریق کی حیا نہیں؟ کیا تمہیں صحابہ اکرام کی حیا نہیں؟ کہ تمہاری طریق کس سے جا کر کے ملتی ہے؟ تمہارے انداز کس سے ملتے ہیں؟ یہ یہودیوں کا کام تھا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، باتیں کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جوے بازیاں کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، حرام کماتے تھے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کوئی بندہ اس کی کمائی حرام کی ہے، جوے کی کمائی، شراب کی کمائی، حرام کی کمائی، یہاں سے چلائے، پاکستان سے چلائے، سعودیہ جا کے پہنچتا ہے، مکہ المکرمہ میں پہنچا، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، بال اس کے اٹے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پہ غبار پڑی ہوئی ہے، تھکا ہوا ہے سفر کر کے، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے تھکا ماندہ ہے، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا اللہ میری دعا کو قبول کر، یا اللہ میں بڑا پریشان، یا اللہ میں مصیبتوں کا مارا ہوا، میری دعا کو قبول کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آواز آتی ہے مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیرا جسم پروان چڑھتا ہے، حرام کی کمائی سے چڑھتا ہے، اور مجھے بتلا میں تیری دعا کو کیسے قبول کروں؟ انا یستجاب لذالک، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ جو دنیا میں جو تم پاکستان میں کمائیاں کرتا رہا، اب آ کر کے حج کرے، اب آ کر کے عمرہ کرے، دوستو حرام خور کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ وہ بیت اللہ جا کر کے نماز پڑھے، اس کی نماز قبول کوئی نہیں۔ محلے کی مسجد کیا ہے، محلے کی مسجد کیا ہے، بیت اللہ جا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرتا ہے، اللہ فرماتی ہے انا یستجاب لذالک، تیری دعا میں کیسے قبول کروں؟ جب بچوں کو کھلانا حرام کا تو پھر بچے نافرمانی کریں تو پھر پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی اصول نہیں ہے، یعنی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اولادیں نافرمان، لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جب ان کو کمایا جائے حرام کا، کھلایا جائے حرام کا، تو پھر وہ نافرمانی کریں گے، پھر وہ تیرے سامنے زبان درازیاں کریں گے، باتیں بنائیں گے، پھر تو تیرے سامنے مزاحمت کریں گے۔
جب ان کو کھلایا ہوگا حلال کا، پلایا ہوگا حلال کا، پہنایا ہوگا حرام کا، انشاءاللہ شرم ہوگی، حیا ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ علماء نے حضرات ایک ایک قسم کو بیان کر دیا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، کہا حتیٰ کہ یہ لکی کمیٹیاں، یہ بھی جوے کی صورت ہے، یہ پرائز بانڈ، یہ بھی جوے کی صورتیں ہیں، یہ انشورنس پالیسیاں، یہ بیمہ پالیسیاں، یہ بھی جوے کی صورتیں، یہ پاکستان سپر لیگ پہ لگنے والی شرطیں، یہ بھی جوا ہے۔ کہ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ میں نے محسوس کیا تھا دوستو ارد گرد، میں نے محسوس کیا تھا ارد گرد کہ یہ گناہ بڑھتا جا رہا ہے، بالخصوص جب سے یہ میچ شروع ہوئے اس دن سے لے کے حضرات اس گناہ میں تیزی آ گئی۔ مجھے نہیں حضرات اس کی پرواہ کہ میری بات کس کو پسند آتی ہے، کس کو پسند نہیں آتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کون خوش ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، ہم نے کہہ دیا ہے وہی جسے ہم سمجھتے تھے حق۔ رجس من عمل الشیطان، یہ کل بھی گند تھا، یہ آج بھی گند ہے، یہ کل بھی شیطانی عمل تھا، آج بھی شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، بچ جاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله۔ نماز سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، دوستوں محبتیں اور مودتیں اور پیار ختم ہو جاتا ہے، بغض، نفرت، کدورت، کینے آ جاتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے کہ نہیں باز آتے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت کی تابعداری کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو۔ وَاحْذَرُوا، اور ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ اپنے جوانوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو دوستو بچاؤ ان چیزوں سے، ان چیزوں سے بچاؤ۔ پہلے ہم نے سنا لوگ کہتے ہیں پورے محلے چ نا پورے شاید کہ گاؤں دے وچ، پنڈ دے وچ، شہر دے وچ ایک بندہ جوا کھیل رہا سی تے لوگی مشہور ہوندا سی وہ بندہ کہ فلانا بندہ جواری ہے، فلانا بندہ جواری ہے۔ ہن تے پتہ نہیں ہر گلی دے وچ تے ہر محلے دے وچ جوا کلب کھلے ہوئے نے۔ بچاؤ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ جوے کی کمائی کمانے والے اور کھانے والے دوستو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ تیسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم سے پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کمایا کہاں سے ہے؟ پھر چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال تو نے خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ جن چیزوں پہ خرچ کیا ہے وہ جائز تھی یا ناجائز تھی؟ پانچویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال ہوگا کہ قاری صاحب، مولوی صاحب، علم تھا تیرے پاس، ہاں لوگوں کے پاس بھی علم تھا، اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل کیا جائے، علم کے مطابق عمل کیا جائے، جو رب العزت نے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بات یہاں سے شروع کی تھی، بات یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، یہ قسمت ازمائیاں اور یہ پن سے، رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوہ، وہ تمہارے درمیان اس جوے اور شراب کے ذریعے بینکم العداوۃ والبغضاء، بغض، نفرت، کینہ داخل کر دے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، تمہیں نمازوں سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟ صحابہ اکرام نے یہ آیت مبارکہ سنی، سارے صحابہ کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، ہم باز آگے، ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ حالانکہ وہ کوئی شراب نشہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس آیت مبارکہ کے جواب میں ہے، سوال کے جواب میں اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آتے ہو کہ نہیں باز آتے؟
صحابہ کہتے ہیں انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم باز آگے، ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ اللہ کرے میری امت کے، میری ملت کے، میری قوم کے جوان بھی بچ جائیں شراب سے، نشے سے، اور یہ جو جتنی بھی شراب کی صورتیں اور قسمیں، اللہ میری ملت کے جوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے، ان تمام بری چیزوں سے، بری عادتوں سے رب العزت ان تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تمہاری جوانیوں میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تمہارے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تمہارے والدین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔